بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کی نیت کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں۔ مسئلہ نمبر 27، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ ادائے رمضان یعنی رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے اور نظر معین کا روزہ رکھتے وقت اور نفل روزوں کے علاوہ، ان تین قسم کے روزوں کے علاوہ اگر آپ کسی اور قسم کا روزہ رکھتے ہیں، مثلا نمبر 1 قضاء رمضان، نمبر 2 نظر غیر معین کا روزہ، نمبر 3 نفل کی قضا کا روزہ، یعنی آپ نے نفل روزہ رکھا اور اسے توڑ دیا، اب اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے، وہ روزہ رکھتے وقت، اور نظر معین کی قضا، اور باقی آگے کہتے ہیں نظر معین کی قضا اور کفارے کا روزہ، اور حرم میں یعنی خانہ کعبہ کی حدود کے اندر شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا وہ رکھتے وقت، اور حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ، اور آگے فرماتے ہیں تمتع کا روزہ۔ کہتے ہیں ان سب روزوں کے اندر پہلے جو تین کنڈیشنیں، تین قسم کے روزے بیان ہوئے، ان کے علاوہ بقایا تمام روزے رکھتے وقت نیت کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ رات سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے اس سے بھی پہلے تک نیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے اس معین کی نیت کرے، اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی قضاء رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اس نے رات کو نیت نہیں کی اور صبح ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اس نے نیت کی، تو مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہ روزہ نفلی روزہ ہوگا، اس کے لیے جو قضاء رمضان کا یا قضاء نظر معین کا جو روزہ رکھنا تھا جو اس کے ذہن میں تھا، ٹھیک ہے، وہ اس نے نیت نہ کرنے کی وجہ سے تو کیا ہوگا، صبح نیت کی تو صبح پھر اس کا وہ نفلی روزہ ہوگا، وہ والا روزہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس روزے کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 28، کہتے ہیں یہ گمان کر کے اگر کسی بندے نے یہ گمان کیا کہ میرے ذمہ ایک روزہ ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، یا میرے قضا ہوئی ہے یا روزہ چھوٹ گیا ہے، کہتے ہیں میرے ذمہ ایک روزہ ہے اور اس نے روزہ رکھا، اب اسے یقین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ جو مجھے گمان آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اب اس سے یہ خیال آتے ہی کہ یہ میرا گمان غلط تھا کہ میں نے روزہ رکھا، میرے ذمہ قضا ہے، یہ گمان آتے ہی اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اسے اجازت ہے روزہ توڑنے کی، اسے اجازت ہے۔ تو اگر اس نے یہ گمان آنے کے بعد کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے یہ میرے ذمہ روزہ نہیں، یہ گمان آنے کے بعد اب اس نے روزہ نہیں توڑا، فوراً اس نے روزہ نہیں توڑا اور کچھ ٹائم پیریڈ گزر گیا، تو کیا ہوگا، پھر وہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ تو اگر وہ روزہ توڑے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کو قضا اس کے اوپر واجب ہوگی، اس پر قضا واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 29، رات میں قضا روزے کی نیت کی، صبح کو اسے نفل کرنا چاہتا ہے، رات کو اس نے نیت کی کہ میں رمضان کے یا جو اس نے چھوڑا تھا قضاء رمضان کا میں روزہ رکھتا ہوں، اب صبح ہوئی تو صبح وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جو میں نے روزہ رکھا ہے یہ نفل ہو جائے، یہ نفلی ہو جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 30، نماز پڑھتے وقت روزے کی نیت کی تو یہ نیت اس کی درست ہے، یہ نیت اس کی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 31، کئی روزے قضا ہو گیا تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا میں دے رہا ہوں، یا
دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ سال کچھ اس سال کے قضا ہو گئے اور کچھ اگلے سال کے پچھلے سال کے باقی ہیں، جو اس سے بھی پچھلے سال ہے اس کے باقی ہیں، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی اور اس رمضان کی، اس رمضان کا جو میں نے پہلا روزہ چھوڑا اس کو ادا کرنے لگا، یا پچھلے رمضان کا جو میں نے پہلا روزہ چھوڑا اس کو ادا کرنے لگا، اس رمضان کی قضا۔ اور اگر دن اور سال کو معین نہ کیا، کہتے ہیں اگر قضائے رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے دن اور سال کو معین نہ کیا تو پھر بھی روزہ ہو جائے گا، پھر بھی روزہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں رمضان کا روزہ قصدن توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا ہے، اس روزے کی قضا ہے اور 60 روزے کفارہ کے، اس روزے کی قضا اور 60 روزے کفارے کے۔ اب اس کے 61 اب اس کے 61 روزے، اب اس نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہ کیا تو اس کے 61 پورے روزے ہو گئے، اس کی قضا پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عمل